السلام علیکم. اے آر خان حاضر ہے. ہماری جو اخلاقی حالت ہے آج، میں اپنے مسلم پاکستانیوں کی اخلاقی حالت پر کچھ تبصرہ کروں گا. یورپ اور امریکہ میں ایسی معمولی غلطیوں پر اداروں کا بند ہونا معمولی بات ہے. بعض جو کرپشن یا غلطی سے کچھ ہو جاتا ہے کاروباری اداروں میں، تو یورپ میں کچھ اصول وضع ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے اور قانونی کارروائی کی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے یہاں یورپ میں اور چند منٹوں میں ارب پتی فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں. قانونی جرمانے ہوتے ہیں اور انہیں نقصان ہوتا ہے، پھر وہ اپنے قوانین پر عمل درآمد کرتے ہیں. جبکہ ان کے مقابلہ میں آپ اپنے لوگوں کو دیکھیے، پاکستان میں دیکھ لیں یا افغانستان کو دیکھ لیں، تو آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں، آپ کو خوراک اور ادویات کی زیادہ تر کمپنیوں کے مالک الحاج ملیں گے. حاجی صاحب اپنا زیادہ تر وقت مکہ مدینہ میں گزاریں گے. ماتھے اور ایڑیوں پر عبادت اور تقوی کے نشان بھی ہوں گے. لباس اور اطوار طور و طریق بھی خالص مذہبی ہوں گے، اور آپ انہیں صدقات اور زکوٰۃ میں بھی پورا مومن پائیں گے. لیکن آپ جب ان کی فیکٹریوں، ان کی لیبارٹریوں اور ان کے کچن میں جھانکیں گے تو آپ کو وہاں گندگی، بیماری اور موت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. پاکستان دنیا کی مہلک ترین بیماریوں کا گڑھ ہے. ہم ہیپاٹائٹ سی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں. پہلا نمبر برادر اسلامی ملک مصر کے پاس ہے. یہ بھی ہماری طرح الحاج کے نرگے میں ہیں. ہم شوگر میں چوتھے نمبر پہ ہیں، ڈائبیٹک میں. ملک میں ہارٹ اٹیک، کینسر، ٹی بی اور گردے اور جگر کے امراض بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ان کی وجوہات تلاش نہیں کی. جی ہاں، ان کی وجہ غیر معیاری خوراک ہے. ہم لوگ روز صبح، دوپہر، شام زہر کھاتے ہیں. آپ کبھی گھی ملوں میں جھانک کر دیکھیں، دودھ، دہی اور چینی بنانے والوں کا جائزہ لیں. اور کبھی 5 اسٹار ریستورانوں میں جا کر دیکھیں، آپ اس کے بعد کھانا نہیں کھا سکیں گے. لیکن پورے ملک کو زہر کھلانے کے بعد بھی حاجی صاحب ہیں اور ان کے ایمان پر شکن تک نہیں آتی. یہ خود کو قانون، معاشرے اور مذہب کے سامنے بھی جواب دہ نہیں سمجھتے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چاکلیٹ میں پلاسٹک کا معمولی ٹکڑا نکلنے اور گیئر باکس کی آواز آنے پر خربوں روپے کا نقصان برداشت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جن کے کھانوں سے چھپکلیاں نکل آئیں، یا دودھ سے ڈٹرجنٹ پاؤڈر یا مینڈک یا کچھ بھی نکل آئے، تو کوئی دکان بند نہیں ہوتی. کاش کوئی اس ملک کے حاجیوں کو یہ بتا دے کہ جناب، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ماتھے کے محرابوں سے نہیں نکلتا، انسانیت سے جنم لیتا ہے. اور کافر انسانیت میں اہل ایمان سے بہت آگے ہیں. ہماری سوچ ان کے برابر نہیں ہے. یہ گھاٹے کے سودے صرف کافر کر سکتے ہیں، جیسے کہ وہ قانون پر عمل کرتے ہیں، مسلمان نہیں کر سکتے. ہم تو سبزیوں تک کو ٹیکے لگا کر وزن بڑھاتے ہیں. کھلے بازاروں میں سوزوکی میں حرام مری ہوئی مرغیاں ہوٹل والے خریدتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. جس کا آسان طریقہ ہے کہ سارا سال جی بھر کر بے ایمانی کرو، سال بعد ایک عمرہ کر کے سارے گناہ بخشوا لو. کتنی سہولت دلوا دی ہمارے علماء نے ہمیں.
ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو نماز تک نہیں آتی، مگر ان کو یہ پتہ ہے کہ اس مسجد میں نہیں جانا، اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کافر ہے، وہ بدعتی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یہ اویئرنیس ہے۔ وہ کلمہ گو ہے پھر بھی کافر ہے۔ مطلب یعنی کہ علماء سو کا یہ کردار رہا ہے ہماری امت میں، ہمارے ملک میں، کہ انہوں نے جب پاکستان کا نعرہ لگایا تھا عطا اللہ شاہ بخاری نے 47 میں پلیدستان کا، تو انہوں نے مکمل اس کی آبیاری کر کے 75 سال میں پاکستان کو واقعی پلیدستان بنا دیا ہے۔ نہ وہاں کا صدر پاک ہے، نہ وہاں کا سیاستدان پاک ہے، نہ کوئی کریکٹر ہے بیوروکریٹ کا، نہ عدلیہ کا کوئی کریکٹر ہے، اور نہ اشرافیہ کا کوئی کریکٹر ہے۔ گاؤں کا نمبردار دیکھیں، پنچایتی دیکھیں، چیئرمین دیکھیں تو وہ بھی کرپٹ، علاقے کا ایم پی اے دیکھیں، ایم این اے دیکھیں تو وہ بھی کرپٹ، ضلع کا ڈی سی دیکھیں تو وہ بھی کرپٹ، اور ڈی پی او دیکھیں تو وہ سب سے اعلیٰ۔ جب مسلمان معاشرے کا یہ حال ہو، جہاں قانون کی بالادستی نہ ہو، حقوق العباد کا کوئی خیال نہ رکھا جائے، اور جو علماء سو ہوں وہ لوتی کاموں میں ملوث ہوں، اپنے حجروں میں وہ لوگ شراب بھی پیتے ہوں اور زنا بھی کرتے ہوں، اور جوان عورتوں کے جن بھی نکالتے ہوں، تو اس معاشرے کا کیا حال ہونا ہے؟ پرویز الہی ہو یا کوئی اور ہو، وہ ڈنڈے سے اس قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ پہلے تو خود کو بننا ہے۔ ہم آج اپنے ملک میں کوئی بتا سکتے ہیں فلاں ہیرو ہے، فلاں با کردار ہے؟ مولانا سمیع الحق صاحب ایک لونڈے سے قتل ہوئے یا مرے، اور آپ کے جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد 3 سال لوتی کام میں جیل کاٹ کر آئے۔ اس کے علاوہ آپ چلے جائیں مولانا عبدالعزیز لال مسجد والے صاحب، ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یزید رحمت اللہ آپ کا کہا کریں۔ او بھائی صاحب، ان میں تو ایک کی بھی کوئی مطلب کہ سیدھا نہیں ہے رستہ ان کے پاس۔ علماء سو مسلسل ناکام ہو چکے ہیں اصلاح معاشرے میں۔ بیوروکریٹ، لیڈر، سیاسی لیڈر، ایم پی اے، ایم این اے، وہ اپنی شکم پوری کے چکر میں پاکستان اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ساری دنیا میں، اور پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں غیر قوموں کا جو دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، سچ بولتی ہیں، مگر ہیں تو کافر۔ جنت میں نہیں جانا انہوں نے، جنت میں یہ لوگ جائیں گے، یہ علماء سو، ڈیزل کی قوم، اور یہ باقی جو لوگ شکم پوری کے پیچھے نہ اسلام کو دیکھتے ہیں نہ اسلام آباد کو دیکھتے ہیں۔ تو قوم کی حالت بد سے بدتر ہوئی جا رہی ہے، اور فرقہ بنانا، فساد اور قوم میں جہالت بھرنے کا مکمل کام علماء سو نے سنبھالا ہوا ہے۔ ہم مقابلہ کرتے ہیں برطانیہ کا، ہم مقابلہ کرتے ہیں امریکہ کا۔ بھئی وہ اصول تو سیکھو بندگی کے۔ آپ میں وہ شعر ہیں اس کے امیر الاسلام ہاشمی صاحب کے، وہ میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ ہوں۔ اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناؤں، مکاری و عیاری و غداری و ہی جان، اب بنتا ہے ان 4 عناصر سے مسلمان، قاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن، کردار کا، گفتار کا، اعمال کا مومن، سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن،
ढूंढे से भी नहीं मिलता कुरान का मोमन, बेबाकी और हक गोई से घबराता है मोमन, मक्कारी और रूबाही पे इतराता है मोमन। जिस रिज़्क से परवाज में कोताही का डर हो, वो रिज़्क बड़े शौक से खाता है मोमन। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। तो मुल्क की हालत और मुसलमानों की हालत पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जा सकता है। कौम को गैरतमंद बनाइए, कौम को ईमानदार बनाइए, कौम को असूल सिखलाइए जीने का, कि गैर कौमें या गैर मुस्लिम कौमें या दूसरी अक़वाम ने कैसे तरक्की की है, वो क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। पीरों को सलाम, मज़ारों पे उर्स और हेरा फेरी, मलावट, और सारे हमारे लीडर क्या कर रहे हैं। आज जो हुकूमत में बैठे हैं उनके क्या किरदार हैं। सारे ही कातिल, जानी, शराबी और मुजरम, अदालत के मुजरम। ये है पाकिस्तान और ये है मुसलमान। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दोस्तों, कौम की तामीर में हिस्सा लें।